وہ مخالفین جو شمشیر کی نوک پر اسے زیر کرنے سے قاصر رہے، انہوں نے اسے تیمور لنگ یعنی تیمور لنگڑا کہہ کر اپنے من کا بوجھ ہلکا کیا۔ 14 سینچری میں ان کے دشمن مثلاً سلطنت عثمانیہ کے حکمران ہوں یا پھر بغداد یا دمشق کے حکمران، ان کے لیے تیمور کو جنگ میں شکست دینا تو مشکل تھا، تاہم ان کی ٹانگ کا مذاق اڑانا آسان تھا۔ یہاں تک کہ دمشق کے رہنے والے مورخ احمد بن عرب شاہ، جن کا شمار ان کے سخت ناقدین میں ہوتا ہے، انہوں نے بھی تسلیم کیا تھا کہ تیمور ایک انتہائی باہمت اور طاقتور حکمران تھے۔ آج ہم امیر تیمور کے بارے میں 10 ایسے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں جانیں گے جسے دیکھ اور سن کر یقیناً آپ کی انفارمیشن میں مزید اضافہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، امیر تیمور سن 1336 میں سمرقند کے قریب ایک قصبے کیش میں پیدا ہوا جسے آج شہر سبز کہتے ہیں۔ معروف مصنف ہیرڈ لیم نے اسے آخری فاتح عالم قرار دیا ہے۔ اس کی زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر بسر ہوئی اور آدھی دنیا کے لشکروں کو یکے بعد دیگرے مغلوب کی اور اپنی سلطنت وسطی ایشیا سے افغانستان، ہندوستان، فارس، بغداد و دمشق، انقرہ اور آرمینیا تک وسیع کی۔ خراسان کے شہر سبز وار پر جب فتح پائی تو 1.5 لاکھ کھوپڑیوں کا مینار بنوایا تاکہ دنیا جان لے کہ اس کے آگے سر اٹھانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نمبر 2، سمرقند و بخارا پر تصرف حاصل کرنے کے بعد امیر تیمور نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا جس میں اسے آسمان میں معلق ایک سیڑھی پر چڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب وہ کئی زینے اوپر چڑھ چکا ہوتا ہے تو ایک غیبی آواز آتی ہے، کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کتنے زینے طے کر لیے ہیں؟ پھر آواز آئی، تو جتنے زینے چڑھ آیا ہے یہ تیری زندگی کے شب و روز ہے، البتہ تو جب تک زندہ رہے گا اوپر ہی جائے گا، کبھی نیچے نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایک نصیحت یاد رکھ کہ ہمیشہ دانشوروں، علماء، صنعت کاروں اور شاعروں کا لحاظ رکھ، انہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ، چاہے وہ تیرے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور ایسے لوگوں کو ہرگز تکلیف نہ پہنچا، خواہ وہ تیرے دین کو نہ مانتے ہوں۔ تیمور نے اس نصیحت پر عمل کیا اور وہ جس شہر کو تاراج کرتا وہاں لاشوں کے انبار لگا دیتا، لیکن وہاں کے ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کے گھروں کو جائے امان قرار دے دیتا تھا۔ نمبر 3، ہندوستان ان دنوں کافی امیر خطہ سمجھا جاتا تھا۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کے بارے میں تیمور نے کافی کچھ سن رکھا تھا۔ اس وقت دہلی کے شاہ نصیر الدین محمود تغلق کے پاس ہاتھیوں کی ایک بڑی اور مضبوط فوج تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا۔ ساتھ ہی دہلی کی فوج بھی کافی بڑی تھی۔ راستے میں انہوں نے اسپندی نام کے ایک گاؤں کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں تیمور نے لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے سبھی کو لوٹ لیا اور تمام ہندوؤں کے قتل کا حکم دے دیا۔ پھر دہلی پر حملہ کر کے نصیر الدین محمود تغلق کو آسانی سے شکست دے دی گئی۔ محمود ڈر کر دہلی چھوڑ کر جنگلوں میں جا چھپا۔ یہ بھی حکم صادر کیا کہ اگر کوئی فوجی بے قصور لوگوں کو قتل کرنے سے ہچکچائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ نمبر 4، 4 دن میں سارا شہر خون سے لت پت ہو گیا۔ اب تیمور دہلی چھوڑ کر ازبکستان کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں میرٹھ کے قلعے دارا الیاس کو بھی شکست دے کر تیمور نے میرٹھ میں تقریباً 30,000 ہندوؤں کو قتل کروا دیا۔ یہ سب کرنے میں اسے محض 3 ماہ لگے اور اس دوران دہلی میں وہ صرف 15 دن ہی رہا۔ نمبر 5، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنگ و جدل کا دل دادا تھا۔ اسے دشمن کے تن سے سر جدا کرنے کے بعد خون کے ابلتے فوارے کو دیکھ کر راحت محسوس ہوتی اور وہ چنگیز خان کی طرح انسانی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیا کرتا تھا۔ وہ جس شہر کو فتح کرتا اس کے تمام مرد قتل کر دیے جاتے اور سب عورتیں باندیاں بنا لی جاتی تاکہ اس کی فوج جس شہر کو فتح کرنے نکلے وہاں اس انجام سے بچنے کے لیے لوگ مزاحمت نہ کریں اور ہتھیار ڈال دیں۔ اس کے نزدیک بے وفائی اور غداری ناقابل معافی اور ناقابل تلافی جرم تھا۔ جو بھی اس کے ساتھ غداری کا مرتکب ہوتا اسے زندہ پکڑے جانے پر یہ سزا دی جاتی کہ
کہ جلاد سرے عام اس شخص کی کھال کھینچتا۔ اگر یہ شخص کھال کھینچنے کے بعد بھی بچ جاتا تو اسے ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا۔ نمبر 6، ایام جوانی میں تیمور نے فرقہ اسماعیلیہ سے تعلق رکھنے والے نامور صوفی سعد الدین محمودی شبستری کی شہرہ آفاق کتاب گلشن راز پڑھی۔ اس تصنیف میں تیمور کو اس قدر گرویدہ کر لیا کہ جب ایران کی فتح کے دوران مشرقی صوبہ آذربائیجان کی اینٹ سے اینٹ بجاتی ہوئی تیموری فوج شبستر نامی شہر میں داخل ہوئی تو کے حکم پر منادی کرا دی گئی کہ اہل شبستر واپس لوٹ آئے، ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ مکینوں کی واپسی کے بعد مردم شماری کرائی گئی کہ کتنے افراد کی عمریں 15 سال سے زائد ہیں۔ معلوم ہوا شبستر میں 3891 مرد وزن کی عمریں 15 سال یا اس سے زائد ہیں۔ تیمور نے حکم دیا کہ نہ صرف ان کے جان و مال کو مقدس جانا جائے بلکہ ہر شہری کو فی کس 5 مشکال سونا دیا جائے۔ یوں 1,94,055 مشکال سونا تقسیم کیا گیا۔ نمبر 7، معروف شاعر شمس الدین محمد شیرازی جنہیں ہم حافظ شیرازی کے نام سے جانتے ہیں، شیراز کی فتح کے بعد جب حمیدہ قمر اور ضعیف العمر حافظ شیرازی کو امیر تیمور کے دربار میں پیش کیا گیا تو ان کی ایک آنکھ سے پانی بہہ رہا تھا، لباس سے غربت جھلک رہی تھی۔ سامنے آتے ہی امیر تیمور نے پوچھا، کیا یہ تمہارا شعر ہے؟ اگر وہ میرا ترک شیرازی محبوب دل سے میرا ہو جائے تو میں سمرقند و بخارا کو اس کے چہرے کے سیاہ دل پر قربان کر دوں۔ تیمور نے ہنستے ہوئے کہا، حد ہو گئی فیاضی کی، میں ہزاروں جانوں کو قربانی دے کر اور خون کی ندیاں بہا کر سمرقند و بخارا کو فتح کیا اور تم محبوب کے ایک دل پر نچھاور کیے جاتے ہو۔ جواباً حافظ شیرازی نے اپنی شیروانی کے بٹن کھول کر چیتھڑا نما قمیص کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہماری اسی بخشش اور دریا دلی نے تو ہمیں یہ دن دکھائے ہیں سرکار۔ شمس الدین محمد شیرازی کی حاضر جوابی سے خوش ہو کر امیر تیمور نے اسے 1000 سونے کے سکے بخش دیے۔ نمبر 8، وہ نہ صرف حافظ قرآن تھا بلکہ اس کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ قرآن کی کوئی بھی آیت الٹی پڑھ سکتا تھا۔ تیمور دینی اور دنیاوی علوم کا ماہر تھا، اسے مفتی بھی کہا جا سکتا ہے۔ نمبر 9، تیمور کی آپ بیتی 1783 میں منظر عام پر آئی، جسے ایک فرانسیسی مصنف مارسیل بریون نے مرتب کیا تھا۔ تیمور کے ہاتھ سے لکھی ہوئی یادداشتوں کا اصلی نسخہ یمن کے بادشاہ جعفر پاشا کے پاس محفوظ تھا، جو ہندوستان سے ہوتا ہوا برطانیہ پہنچ گیا۔ نمبر 10، سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید اول نے صلیبی فوج کے خلاف شاندار فتح پائی۔ 20 جولائی 1402 کو جنگ انقرہ میں اسے امیر تیمور کے ہاتھوں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر تیمور نے اپنے دور کی بہت بڑی طاقت کو بہتر حکمت عملی سے شکست دی۔ تیموری فوج اندازاً 1,40,000 تھی، جس میں زیادہ تر گھڑ سوار تھے۔ اس میں 32 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ بایزید اول کی فوج تقریباً 85,000 پر مشتمل تھی۔ اس میں ایک کردار ان تاتاری دستوں کا تھا جنہوں نے عین جنگ کے موقع پر وفاداری تبدیل کی۔ بایزید اول نے نزدیکی پہاڑوں میں پناہ لی، تاہم تیموریوں نے پیچھا کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور نے سلطان کو سونے کے پنجرے میں قید کیا اور کچھ عرصے بعد وہ دوران قید جان کی بازی ہار گیا۔ وہ واحد عثمانی سلطان تھا جو دشمن کے ہاتھوں قید ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔